تاریخ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہفتہ شان رحمت للعالمین منائے جانے کا فیصلہ ایک نہایت احسن قدم ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو سی ایم پنجاب اینڈ ہز ٹیم۔ مجھے جب اس بارے میں رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مجھے اس بارے میں بات کرنا ہے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت بھی تھی اور ایک اہم ذمہ داری بھی۔ دیوار پہ لکھا تھا کبھی نام محمد، ہے روشنی کا اب بھی بسیرا میرے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانوں کے درمیان مساوات کا تصور دینا ہے۔ اگر ہم تعلیمات اسلامیہ کا جائزہ لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کو مساوی درجہ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ گویا بہترین انسان وہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے لیے نفع بخش ہے، مددگار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، ان کو رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ تعلیم کے میدان کی اگر ہم بات کریں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم فرمایا کرتے تھے تو جہاں ایک طرف مرد جوک در جوک آتے اور مجلس میں بیٹھ کر زندگی کے معاملات کو سیکھتے، وہیں خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ اس چیز کو انکریج کیا جاتا اور خواتین آتی، زندگی کے معاملات کو سمجھتی، سوال جواب کی نشست میں حصہ لیتی اور ان کو برابری کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا۔ آپ نے پچھلے 100-150 سالوں کی دنیا میں ہونے والی جنگوں کو بھی دیکھا ہے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے ماڈل کو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے جنگ کرتے ہوئے بھی انسانی حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے۔ فرمایا حالت جنگ میں اگر دشمن کی فوج کی طرف سے کوئی عورت آئے گی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بیمار ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بوڑھا آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بچہ سامنے آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ صرف اس کے ساتھ جنگ ہوگی جو تلوار لے کے آگے بڑھے گا۔ بغیر اجازت کسی غیر مسلم کے گھر میں حالت جنگ میں بھی داخل نہیں ہوا جائے گا۔ یہ میدان جنگ ہے یا میدان رحمت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا کیا معیار سیٹ کر دیا کہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے گا، یہ نہیں کہا مسلمان، کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کو برا بھلا نہیں کہنا، گالی گلوچ نہیں دینا، اس کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بچہ کھیلتا ہوا دیکھا، اسے پیار کیا۔ جب تھوڑا آگے بڑھے تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک یہودی کا بچہ تھا۔ فرمایا کیا وہ بچہ نہیں تھا؟ جب انسانی صحت کا معاملہ آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے ایک خوبصورت اصول دے دیا اور فرمایا کہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ بیماروں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو زبردستی کھانا نہ کھلاؤ، بلکہ اسے کنونس کر کے سمجھا بجھا کر کھانا کھلاؤ۔ پھر اگر اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو لمبی عمر کی دعا دو کہ بیمار کا دل لمبی عمر کی دعا سن کے خوش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے غلام سے، ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ آپ خاموش رہے، لیکن دوبارہ ان صحابی کے اصرار کرنے پر فرمایا کہ 70 دفعہ معاف کیا جائے۔ کیا اس طرح کے انسانی حقوق کی مثال ہمیں کہیں اور نظر آتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ممکنہ حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان تمام گوشوں کو اپنے برتاؤ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کنڈکٹ میں، اپنے بیہیویئر میں شامل کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے محبت کے سارے دعوے ناقص ہیں۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے پیاروں پر۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین۔